نقطہ یہ آج کہ مرید کون ہوتا ہے، مرید کسے کہتے ہیں، مرید کیا ہے، ارادت کیا ہے۔ اب یہ موضوع لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب سا تصور ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد بھی کم علمی ہے۔ لفظ مرید اس کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ سمجھ لیں کیا معنی ہے، بس یہ مرید کا معنی ہے، ارادہ کرنے والا۔ اور تصوف کی کتابوں میں ابواب ہیں، مرید کے مقابلے میں مراد کا لفظ آتا ہے۔ مرید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا ارادہ کرے، اور مراد اس کو کہتے ہیں جس بندے کا اللہ ارادہ کرے۔ جو بندہ اللہ کو چاہنے والا ہو وہ مرید ہے، اور جس بندے کو اللہ چاہنے والا ہو وہ مراد ہے۔ اس لیے مرید کو طالب کہتے ہیں، مراد کو مطلوب کہتے ہیں۔ مرید محب ہوتا ہے اور مراد محبوب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مرید اور مراد یہاں سے نکلے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دم بھرتے ہو، تو فاتبعونی، میری متابعت میں آ جاؤ، میری پیروی، میری غلامی میں آ جاؤ، میری اقتداء میں آ جاؤ۔ جب میری پیروی اور میری متابعت میں آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو ان کنتم تحبون اللہ میں مرید کا معنی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرو، یعنی اللہ کے مرید بننا چاہتے ہو، تو پھر حضور کی غلامی میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی مراد بنا لے گا۔ یہ مرید اور مراد طالب اور مطلوب اور محب اور محبوب کے دونوں معنی۔ تو اصل مرید کا جو لفظ ہے وہ اس آیت کریمہ سے اخذ کیا حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پہلے میں اس کے دونوں معنی عرض کر لوں کہ اس کا حقیقی معنی، پہلے لغوی معنی سمجھ لیں۔ لغوی شرعی معنی تو مرید کا ہے ارادہ کرنے والا، بس فقط اتنا معنی۔ اب آپ تصور کرتے ہیں جی مرید ہونا بڑا ضروری ہے، تو مرید کا معنی ہے جو ارادہ کرے۔ اب کس کا ارادہ کرے؟ یہاں دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی۔ ایک اس کا اطلاق حقیقی معنی میں ہے اور ایک اطلاق مجازی معنی میں۔ اس کا حقیقی اطلاق یہ ہے کہ مرید اسے کہتے ہیں جو صرف مولا کا ارادہ کرے، ہر ایک غیر کا ارادہ چھوڑ کر جو صرف اللہ کا ارادہ کر لے، جو سالک اللہ ہو جائے، جو فقط اللہ کا محب بن جائے، جو نہا خانہ دل سے ہر غیر کی محبت کو نکال دے، دنیا کے ہر حرص اور شہوت کو نکال دے، دنیا کی ساری آرزوؤں تمناؤں کو نکال دے، تکبر، نخوت، کبر، غیبت اور دنیا کی ساری غلاظتوں کو نکال دے، پھر دنیا کی طلب کو نکال دے، حتیٰ کہ نکالتے نکالتے پھر اس کی جگہ آخرت لے لے، دنیا کی جگہ آخرت اور جنت، آخرت دنیا کی جگہ لے لے، پھر جب آخرت دنیا کی جگہ لے لے تو پھر آخرت کی محبت بھی نکالنے لگے، پھر حور و قصور کا دھیان دل سے نکال دے، پھر جنت کے باغات کی چاہت دل سے نکال دے، رفتہ رفتہ آخرت کو بھی دل سے، اس کی محبت، اس کا حرص، اس کا لالچ، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کو بھی نکال دے۔ جب آخرت کا دھیان بھی دل سے نکال لے تو اس کی جگہ پھر صرف مولا لے لے، اللہ لے لے۔ جب بندہ اپنے ارادے سے ہر ایک کے خیال کو نکالتا نکالتا دہلیز خدا پہ پہنچتا ہے اور فقط اللہ کا ارادہ رہ جاتا ہے اور ما سوی اللہ کا مٹ جاتا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں، اس کو اللہ کا مرید کہتے ہیں۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقی معنی۔ تو مرید تو حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے، مرید حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک مجازی اطلاق ہے۔ عرف عام میں مجازن مشائخ کے جو مریدین ہیں، شاگرد، ان کو بھی مرید کہتے ہیں۔
پوچھا جاتا ہے آپ کس کے مرید ہیں، تو آپ اپنے شیخ کا نام لیں گے، فلاں کا مرید ہوں. تو گویا مجازن شیخ کے شاگردوں پر بھی لفظ مرید کا اطلاق ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ اطلاق مجازی ہے، یہ اطلاق حقیقی نہیں ہے. کیوں اطلاق ہوتا ہے کسی شیخ، کسی پیر کامل کے تلامذہ پر، مریدوں پر، شاگردوں پر، ان کو جو مرید کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے، کیوں؟ تو یاد رکھ لیں اس اطلاق میں بھی لفظ مرید اپنے معنی حقیقی سے خارج نہیں ہوتا. معنی حقیقی وہاں بھی قائم رہتا ہے، اور وہاں بھی مرید دراصل فلاں کا مرید ہوں، یہ فقط نسبت اور اضافت مجازی ہے. مراد وہاں بھی یہی ہے کہ اس نے شیخ کو تلاش اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا استاد قبول کرتا ہوں، تو مجھے مولا کا مرید بنا دے. میں تیری شاگردی میں آتا ہوں، تیری صحبت میں آتا ہوں، اے میرے شیخ تجھ سے تعلیم و تربیت پاتا ہوں، تیرے حلقہ میں منسلک ہوتا ہوں تاکہ تو مجھے تعلیم دے، تربیت کر، میری پرورش کر، مجھے آداب سکھا کہ اللہ کا مرید کیسے بننا ہے، اللہ کا چاہنے والا کیسے بننا ہے، اللہ کا طالب کیسے بننا ہے، اور پھر بنتے بنتے طالب سے مطلوب کیسے ہونا ہے، مرید سے مراد کیسے بننا ہے، محب سے محبوب کیسے بننا ہے. تو شیخ چونکہ اس کا استاد ہوتا ہے، اس کو آداب سکھاتا ہے ارادت الہیہ کے، اسے آداب اور طریقے سکھاتا ہے اللہ کی طرف ارادے کو خالص کرنے کے، اور ہر غیر سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے. چونکہ شیخ اس کو یہ راہ سکھاتا ہے، اس سلوک کے شرائط اور آداب سکھاتا ہے، اس لیے اس مرید کی نسبت اور اضافت مجازن شیخ کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں وہاں شیخ سے نسبت پا کر بھی وہ مرید اللہ ہی رہتا ہے.